أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 47 ٹل 50 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتیاہ فأتیاہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، اور حمزہ پر جب جزم ہو ہم جھٹکے سے ادا کرتے ہیں۔ یا کو آپ نے 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فأتیاہ فأتیاہ فقولا، فقولا یہاں پر آپ دیکھیں گے اب تثنیہ کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم پہلے پڑھتے تھے تو اس میں ہم صرف لام کو جلدی سے ادا کرتے تھے، اب آپ نے اس کو بڑھا کر پڑھنا ہے۔ فقولا فقولا اور اس کو فقولا بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کاف کے اوپر پیش آگے واو ساکن، تو یہ بھی واو مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ، تو دونوں کو آپ بڑھا کر پڑھیں گی۔ فقولا فقولا إنا رسولا إنا رسولا ربك ربك فأرسل، فأرسل را کو پر کریں گے۔ کیوں را کو پر کریں گے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے وہ افیکٹ کرے گی را کے اوپر اور را پر پڑا جائے گا۔ فأرسل فأرسل معنا معنا بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئناك قد جئناك قاف کو پر پڑھیے، دال پہ قلقلہ کیجیے، حمزہ جھٹکے سے ادا کیجیے، نون کو 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قد
جئناك قد جئناك بآية بآية हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। आ इसका साउंड नहीं है बल्कि आ साउंड है, ठीक है। और हमजा को 2 हरकत तक खींच के पढ़िए। बी आयतिम بآية मिर रब्बिक। من ربك नून मर्ज हो जाएगा, मीम को रॉ के साथ मिलाएंगे और मिर रब्बिक। من ربك और जब भी इदगाम लाम या रॉ के ऊपर होता है तो ऐसी सूरत में वो इदगाम बगैर गुन्ने के किया जाता है। बी आयतिम मिर रब्बिक بآية من ربك वस्सलामु والسلام على من اتبع الهدى على من اتبع الهدى على من اتبع الهدى على من اتبع الهدى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من ربك ख्याल रखिएगा, हमजा के ऊपर खड़ी जबर है जबकि या के ऊपर नहीं है। बी आ या तिम नहीं है, ये बी आ या तिम है, ठीक है। तो हमजा की वजह से या को आपने खड़ी जबर के साथ नहीं पढ़ना है, एहतियात कीजिए। क़द जि'नाक बिआयतिम मिर रब्बिक। قد جئناك بآية من ربك फिर से पढ़िए, गलती हो रही है उसको ठीक कीजिए। قد قد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى
والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا إنا قد أوحي قد أوحي एहतियात से पढ़िएगा। हरूफ कलकला 5 है। क़ाफ तो बा जीम दाल। दाल के ऊपर जब जज़म आ जाए तो कलकला करते हैं। कलकला दुरुस्त तरीके से अदा कीजिए। क़द ऊहिय قد أوحي इलैना إلينا अन्नल अज़ाब أن العذاب أن العذاب عن أن العذاب على من كذب على من كذب على من كذب على من كذب وتولى وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال قال فمن ربكما فمن ربكما فمن ربكما فمن ربكما يا موسى يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى यहाँ पर लाम को आप जल्दी अदा करेंगे। लाम को आपने खींच के नहीं पढ़ना है। एक फर्द की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात नहीं हो रही। قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي قال قال ربنا الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء
كل شيء أعطى كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى. مخارج درست رکھیے گا، خا اور قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، سا اور ہا کی ادائیگی کو بھی درست کیجیے. خلقہ ثم هدى. خلقه ثم هدى. ثم نہیں ہے، ثم هدى. ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس جانے کو کہا. یہ ذمہ داری آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. اور یہی حقیقت ہے کہ اصل پروٹیکشن اور اصل ڈر اور خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہونا چاہیے، اور اصل پروٹیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو دے سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جائے تو کوئی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. جب دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے، فَأْتِيَاهُ بس جاؤ اس کے پاس، فقولا اور کہو، کیا کہو یعنی کس چیز کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جانا ہے. ان بے شک ہم اور رسولہ دونوں بھیجے ہوئے ہیں، ربی کا تیرے پروردگار کے، فأرسل پس بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. تو یہاں پر جو پیغام ہے اس کو آپ غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پیغام دیا. انتہائی مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام جتنے بھی عقائد تھے اس کو کنڈیم کیا اور اثر حقائق اس کو دکھائے. وہ کیا تھا؟ فَأْتِيَاهُ پس جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا تو اسے کہو، اِنَّا بے شک ہم، رسول ہے ربک تیرے رب کے. یعنی کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا وہ یہ کہ جو تم لوگوں کے رب بن کے بیٹھے ہوئے ہو، جو ان کے اوپر تم اپنا حکم چلاتے ہو، ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہو، یہ تمہارا حق نہیں ہے. تمہارا اور باقی تمام لوگوں کا رب صرف اللہ ہے، اور وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے فرعونیوں کو بھی پیدا کیا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی پیدا کیا ہے. اس رب کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. یعنی کہ ان دو لفظوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف توحید بیان کر دی بلکہ رسالت کو بھی بیان کر دیا. توحید اور رسالت کا بیان یا پیغام سب سے پہلے انہوں نے ان دو الفاظ میں دے دیا، اِنَّا رَسُولَ رَبِّکَ بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، جو تیرا رب ہے، جس پر تیرا حکم اور آرڈر چلتا ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا
تو حکم کیا ہے تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو اللہ تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. وَلَا، اور نہ تُعَذِّبْهُمْ، تو عذاب دے انہیں. تو فرعون ان کو طرح طرح کے عذاب دیتا تھا، جن کے بارے میں آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جہاں ان کے اوپر بہت تشدد کرتا تھا، ان سے بہت زیادہ کام لیتا تھا، ان کی قسم پرسی والے حالات تھے. ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اسی طرح وہ ان کی اولاد کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کو عذاب نہ دے اور ان کو آزاد کر دے. قد، تحقیق، جئناکا، تیرے پاس لائے ہیں، بِآیَةٍ، نشانی، من ربکا، تیرے پروردگار کی طرف سے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے کیا ذکر کیا کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لائے ہیں. اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ وہی معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. والسلام، اور سلام ہو، علی، اوپر، من اتبع، من، اس شخص پر جو، اتبع، پیروی کرے، ہدا، ہدایت کی. تو یہاں پر تو تذکرہ اتنا مختصر ہے، زیادہ نہیں تذکرہ کیا گیا، لیکن باقی قرآن پاک کے جو اندر آپ اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے ان کو. تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ مروب ہوا اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوا. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، توحید کو ایکسپٹ کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ احکام مان لے گا، یعنی کہ وہاں پر موجود جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ پیغام مانتا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون لے کے آئے ہیں، تو بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ ہے. اِنَّا، بے شک، قد، تحقیق، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، انا، یہ کہ العذاب، عذاب ہے، علی، اس پر، علی، پر، من، وہ جس نے، کذبا، جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا. یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی ہماری طرف کی اور پیغام بھیجا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہو تو بلا شبہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، توحید پر اور رسالت پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو پورا نہیں کرے گا، تو بلا شبہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا. قالا، اس نے کہا، فمن، پس کون ہے، ربکما، پروردگار تم دونوں کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. یہاں پر فرعون بہت زیادہ متاثر بھی ہوا حضرت موسیٰ کے معجزات کے ساتھ بھی، اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوا، کیونکہ یہ وہ پیغام تھا جس کے اندر اس کا اقتدار ختم ہو رہا تھا. اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتا تو پھر اس کا اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اور یہ ایک انتہائی پریشان کن سچویشن تھی. اس نے آرگومنٹیشن شروع کی تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے حضرت موسیٰ کو ہرا سکے، اور جو خدشات اس کو نظر آ رہے ہیں اس کو وہ ختم کر سکے. قالا، تو اس نے کیا کہا، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ تو یہاں پر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، قالا، کہا، ربنا، پروردگار ہمارا، الذی، وہ جس نے، اعطا، عطا کی، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت، ثم، پھر، ہدا، راہ دکھائی. یہاں پر فرعون نے اس کو بھٹکانے کی کوشش کی، کیونکہ فرعون جس کو چاہتا تھا مارتا تھا، جس کو چاہتا تھا زندہ رکھتا تھا. تمام جتنے بھی رزق کے وسائل تھے ان کے اوپر وہ قابض تھا، اور اپنی مرضی سے ان کے اندر دسترس کیا کرتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اسی کی وجہ سے وہ سب کو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. یہاں پر اس نے اسی وجہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتے ہو تو تم دونوں کا رب کون ہے، کیونکہ اس کو اپنی پاور یہاں پر نظر آ رہی تھی، اور اسی پاور کی وجہ سے وہ سب کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا. یہاں پر حضرت موسیٰ نے انتہائی خوبصورتی، فہم و فراست کے ساتھ جواب دیا کہ رب وہ ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا،
کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت عطا کی. یعنی کہ کل شیء خلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناک منہ کے جس حصے پر ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر رکھا، اسی مقام پر رکھا. جہاں پر آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہیں پر آنکھیں رکھی، جہاں پر منہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر رکھا. یعنی کہ ہر چیز کو اپنی کریکٹ پوزیشن کے اوپر رکھا. اور اسی طرح یہ صرف انسان کی تخلیق کے اندر ہی بات نہیں ہے، پورے کائنات کے نظام کے اندر جس چیز کو جہاں جس مقررہ مقام کے اوپر ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقررہ مقام کے اوپر رکھا اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلایا. ثم ہدا، اور پھر ہر چیز کو راہ ہدایت دی. اب چاہے وہ چنٹی ہے، چاہے وہ چڑیا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، فضائیں ہیں، کچھ بھی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت عطا کی ہے اور اسی راہ ہدایت کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. قالا، اس نے کہا، فما، پھر کیا. انشاءاللہ یہ آگے جو آیات ہیں ان کو ہم کل پڑھیں گے کہ اس کی گفتگو آگے کیا ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن سنی تو وہ یہاں پر ایک دفعہ پھر آرگومنٹیشن کے اوپر حضرت موسیٰ سے ہار گیا اور اس بالکل لاجواب ہو گیا. اسی وجہ سے اس نے اس کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. آگے کیا گفتگو ہوئی انشاءاللہ وہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا آمين إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا آمين تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا آمين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا آمين بعد آمين إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آنس وحشتي في قبري. آمين اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى آمين ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت آمين وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا آمين تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا آمين إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما آمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمين وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعلیکم السلام علیکم.